شیعوں سے بھی نفرت کرتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں. ہم یزید سے بھی نفرت کرتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں. قتل کرایا کس نے؟ یزید نے. قتل کیا کس نے؟ شیعوں نے. یزید نے ان کو خریدا. یہ جو محبت میں خط لکھ لکھ کے بلوایا، اعتماد دلایا، امام کو بلایا، امام مظلوم کو بلا کے قتل کر دیا، یہ ان کے وہی شیعہ ہیں جن کا نام لکھا ہوا ہے کتابوں. ان کی کتابوں میں شیعہ نام لکھا ہے. اب تو کوئی یعنی شک رہ گیا. بات ہزار غور نہیں کیا آپ نے. شیعہ نام میں کہتا ہوں ہمارے جی سنی تھے. میں نے کہا ایک سنی کا نام بتاؤ. کسی ایک کتاب میں لکھا ہو تو وہ سنی تھے. تو میں تو 10 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. وہ شیعہ تھے. خود شیعہ لکھ رہے ہیں. وہ شیعہ تھے جی. وہ کون تھے؟ شیعہ. اور قتل کرانے والے کون تھے؟ شامی یزیدی. اور یزیدیوں کے پتر کون ہیں؟ وہابی. کیونکہ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید ٹھیک ہے. ہم ان دونوں پر لعنت کرتے ہیں. دو سے بولو ہم ان دونوں پر، شیعوں پر بھی اتنی آہستہ تو لعنت بھی نہیں ہوتی. آپ لعنت کس طرح کرتے؟ بڑی زور سے کرنی پڑتی ہے. اور دو سے بولو شیعوں پر. اس بات پر جناب مولانا نے بڑا زور دیا کہ جس کو بڑا لہک اور مہک کے بیان کیا تھے، دوسروں سے کہلوایا تھے، اگلوایا. وہ تھا کہ علی کے قاتل شیعہ تھے، حسن مجتبیٰ کے قاتل شیعہ تھے، سید الشہداء حسین کے قاتل شیعہ تھے، شیعہ مجلسی قاتل تھے، فلانا ڈھمانا ایسا. پھر آخر میں کہتے ہیں شیعوں پہ بھی لعنت. وہ کہتے ہیں یہ کوئی نہ سمجھے میں شیعوں کو لعنتی کہتا ہوں تو یزید پہ رحمت بھیجتا ہوں. یزید بھی لعنتی تھا، شیعہ بھی لعنتی تھی. قتل کرانے والا یزید تھے، قتل کرنے والے شیعہ تھے. میں شیعوں کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا. پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے تو بار بار کہا تھا کہ اہل سنت کے ٹھیکیدار تم ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس یزید کو تم لعنتی کہہ رہے ہو اس کو تمہارے بزرگان اہل سنت نے کیا کہا؟ یہ بڑی بڑی بات ہے. سنی شیعہ کتابیں متفق ہیں، سیاست چھلک رہی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، میری مسند کے بعد وارث 12 ہوں گے. یہ سلسلہ قیامت تک برقرار رہے گا. یعنی احادیث ائمہ اثنا عشر خلفاء اثنا عشر یہ ان مسلمات میں سے جس کا کوئی فرقہ بھی منکر نہیں ہے. سنی شیعہ میں اختلاف صرف اس بات میں کہ وہ 12 ہیں کون سے. شیعہ نے حیدر کلات ولی سے لے کر مہدی تک 12 کو جانتے ہیں. میں عرفان شاہ صاحب مشہدی سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے امام اعظم کی فقہ اکبر کی شرح ملا علی قاری سے لے کر شرح مواقف تک، شرح مقاصد تک، شرح عقائد نسبی تک، مولانا سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی کی جلد نمبر 3 تک، علامہ سیوطی کی تاریخ الخلفاء تک، اس کے ترجمہ تاریخ الامراء تک، جو عالم اسلام میں پیغمبر کے خلیفوں کے حالات میں کتابیں لکھی گئیں، کیا ہر کتاب میں یہ چھٹا خلیفہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہر کتاب میں آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آئے اور یقیناً میں کہتا ہوں آپ نے پڑھا ہوگا، کیونکہ کوئی مولوی نہیں بنتا جب تک یہ عقائد کی کتابیں نہ پڑھے. تو پھر آپ لوگوں کی آنکھوں میں کیوں دھول ڈال رہے ہیں؟ یزید کو لعنتی کہہ کے آپ لوگوں سے تو داد و تعظیم حاصل کر لیں گے، لیکن 1400 سال کے سنی علماء کی روح میں خبر نہیں کہاں اٹھے گی کہ جس کو ہم پیغمبر کا چھٹا خلیفہ مانتے تھے اس کو مولانا عرفان لعنتی کہہ رہا ہے. اور اگر یزید لعنتی ہے مولانا کے بقول تو میرے مختصر سا سادہ سا سوال ہے کہ اپنے 12 خلیفوں کی مجھے فہرست بتا دے کہ اب آگے بڑھو. یہ جب طے شدہ حقیقت ہے، حتیٰ کہ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں، علامہ ابن حجر مکی نے سوائے کے مورتا میں، اور باقی بڑے بڑے علماء نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے یزید کی امامت و خلافت کو بچانے کے لیے لکھا ہے کہ لا یجوز لعن یزید لأنه من جملۃ المؤمنین. یزید پر لعنت بھیجنی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ مومنوں میں سے ایک پکا مومن ہے. تو میں مولانا عرفان شاہ کی لعنت پہ اعتبار کروں یا غزالی کے احیاء العلوم پہ بھروسہ کروں؟ میں مولانا عرفان کی تبرہ بازی پہ اعتبار کروں یا علامہ ابن حجر مکی کی سوائے کے مورتا پہ اعتماد کروں؟
تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر مولانا کا بیان اہل سنت کا بیان ہے تو کیا یہ علماء اہل سنت کے علماء نہیں تھے؟ کس مذہب کے عالم تھے؟ اور اگر یہ بات طے شدہ ہے اور یقیناً طے شدہ ہے کہ جناب یزید جس پر مولانا لعنت اور تبرہ بھیج رہے ہیں یہ پیغمبر اکرم ہمارے برادران اہل سنت والجماعت کے پیغمبر کے 12 خلفاء میں سے 6واں خلیفہ تھا، اور وہ چونکہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، میں مولانا کی توجہ کی کتاب کی طرف دلاؤں گا، یہ مارفیل میں پاکستان میں لکھ رہی ہے، نام خلافت راشدہ، لکھنے والا فیض عالم صدیقی آپ جیلم، اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ چوتھے خلیفے بھی نہیں ہیں، چوتھا معاویہ سے 5واں یزید، باقی علماء کو چھٹا کہتے ہیں، فیض عالم صدیقی یزید کو 5واں خلیفہ راشد تسلیم کر رہا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی تقریر میں خود نام لیا کہ جناب ایک لاہور کے محمد دین بٹ نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت رشید ابن رشید، جس پر بڑے بڑے مولانا تصدیق کی اہم ثبت کر رہے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یزید رشید ابن رشید ہے، خود بھی نیک سے نیک کا بیٹا، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو جب پتہ چل گیا کہ یزید خلیفہ راشد ہے یا غیر راشد، وہ 5واں ہے یا 6واں، وہ شیعوں کے معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ شیعہ خلافت کو اجماعی نہیں جانتے، شورائی نہیں جانتے، وہ نصفی جانتے ہیں۔ تو پھر جن اصولوں کے مطابق یزید جس کا جو مذہب ہے اس کے ماتحت ہو کر حسین سے لڑنے والوں کا بھی مذہب وہی ہوگا۔